یہ بے غیرت کیونکہ اس کو اپنی جماعت چلانی ہے تو بڑے دھڑلے سے سنیوں کو بدعتی بول دیتا ہے. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے منایا کیا؟ ابے کون سے صحابہ نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا اس کا تو بتا. کون سا صحابی برہنہ گھومتا تھا یہ تو بتا. کون سا صحابی کھنڈر چومتا تھا یہ تو بتا. کون سا صحابی جو ہے کیا بولتے قضا حاجت کے لیے مدینے سے باہر جاتا تو یہ تو بتا. اور اگر یہ صحابہ نے نہیں کیا، بعد کے اماموں نے یہ عشق و محبت میں اظہار عشق کیا، تو جب یہ بدعتی نہیں تو خدا کی قسم میلاد منا کے ہم بھی پھر بدعتی نہیں. کہ یہ اظہار محبت کا طریقہ ذریعہ ہے. لیکن کیا کہا جائے کہ ان کے پاس جھوٹے پیٹے وہی اعتراض ہے، وہی باتیں ہیں. چنانچہ کس طرح کی شبہات اور وہ ہے. سب سے پہلے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خصوصاً انڈیا پاکستان آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں ویسٹرن کلچر یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے. یہ ذاکر نائک کے عزیز میلاد منانا ایک ویسٹرن کلچر ہے. پتہ نہیں اس کو کیسے اسلامی اسکالر مانتے ہیں لوگ. ویسٹرن کلچر کہتے ہیں جس پر انگریز عمل کرتے ہیں. ویسٹرن لوگ جو طریقہ اپناتے ہیں اس کو ویسٹرن کلچر بولتے ہیں. تو بھائی سوال یہ ہوتا ہے کہ انگریز نبی کی شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. صحابہ نے نہیں منایا، تائین نے بھی نہیں منایا. تائین تو سمجھ میں بھی نہیں آیا تائین کس کو بولتے ہیں. یعنی اصل میں بیچارے کو تابعین بولنا نہیں آ رہا تو وہ تائین نہیں بول رہا. تائین نے نہیں منایا تب تائین نے نہیں منایا. تو بات تو صحیح ہے ذاکر نائک صاحب. تابعین نے میلاد منایا، صحابہ نے منایا، تائین نے نہیں منایا. کیونکہ دنیا میں تائین نام کی کوئی چیز ہی نہیں، تابعین نام کی چیز نہیں. تو یہ ویسٹرن کلچر ہوتا ہے. صحابہ نے نہیں منایا، رسول اللہ نے نہیں منایا. لیکن ایک بات ہے کہ ذاکر نائک صاحب سے جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں، اب اس کے جواب میں پھر ہم ان کی کچھ چیزیں دکھائیں گے. اور پھر ان کا چاہنے والا جاہل طبقہ کیا بولے؟ نہیں ذاکر نائک صاحب نے صحیح تو بولا، صحابہ نے تو میلاد منایا نہیں، صحابہ کا ثبوت دو. ارے جاہلو، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، تب بھی ہم کر رہے ہیں اظہار محبت کے لیے. میں دلیل دے چکا ہوں اس سے پہلے کہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں. اور پھر شریعت نبی پابندی نہیں کہ چیز پر رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ رسول کی تعریف میں سب کچھ کہنا چاہیے، صرف رسول کو خدا نہ کہے، باقی جو تعریف میں کہے سب چاہیے، صرف خدا. کیونکہ بعد سودا بزرگ تو ہی سب. اب ہم جب جواب میں بتائیں گے کہ بھائی ذاکر صاحب کا بھی یہ عمل ہے، اس کی کیا دلیل، اس کا وہابی بالکل مفت و مال سمجھ کے ختم کر جائے گا، اس کا جواب ہی نہیں دیں گے. اب ان کو ویسٹرن کلچر لگا. لیکن آئیے میں ایک چیز دکھاتا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب جب اسٹیج پر آتے ہیں ان کی انٹری کیسے ہوتی ہے. Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. الحمدللہ والصلاة والسلام. یہ کیا روک رہا ہے دوسری انٹری ہو رہی ہے. اسٹیج پر آئے تو پہلے تو ٹھم گھوم کر کے آواز آئی. تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی اسلامی اسکالر نہیں آیا. کام بیٹھی ہے تو پڑھی لکھی چاہیے. یہ کہ پڑھا لکھا ہونا قابل ہونا نہیں ہے، قابلیت اور ہوتی ہے. ابو جہل پڑھا لکھا تھا، قابل نہیں تھا. رسول نے کہا ابو جہل، دنیا اس کو ابو حکم کہتی تھی، رسول نے کہا ابو جہل. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، جب یہ آیا تو کیا کر رہے ہیں؟ تالیاں پیتے ہیں، تالی بجا رہے ہیں. جبکہ ہمارے علماء اسٹیج پر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ نعرے لگائے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. آپ نے اللہ رسول کی تعریف بیان کی. مگر جب ذاکر نائک صاحب آئے تو تالی پیٹی گئی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تالی بجانا کس کا کام ہے. میں نہیں کہتا، آپ ہی کہتے. تو یہ قوم کون سی ہے آپ سمجھ لیجیے، کس قوم سے کہتا ہے. اسلامی کلچر نہیں ہے، اسلامی سوسائٹی نہیں ہے.
کوئی مائیکل لال ذاکر نائک سے میرا مطالبہ ہے، اب یہ تو بھاگ چکے ہیں، فرار ہیں، ان کے چاہنے والے مجھے بتا دیں جو ذاکر نائک کو فالو کرتے ہیں، جو ان کو اپنا اسلامی اسکالر سمجھتے ہیں، کہ تم ہر بات کا ان سے مطالبہ کرتے ہو، رسول نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا؟ تو ایک روایت ایسے دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی محفل میں آتے تو صحابہ کرام کے تعلیم میں جاتے تھے، یا حضور کے بعد جب امام آتے تھے، ائمہ آتے تھے اپنے لوگوں کے بیچ میں واعظ و نصیحت کے لیے آتے تھے، تو تعلیم بھی دی جاتی تھی؟ کوئی روایت نہیں ملی۔ اب آئیے ذرا دوسری چیز دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین حضرات، پھٹکار پڑ رہی ہے اللہ کی لعنت ہے، پبلک کو رجھانے کے لیے منی بائی کا مجرا ہوگا، کس طرح سے پبلک کو اٹیک کرنا ہے اپنی طرف، انڈا آسمان سے نازل ہو رہا اور انڈا ٹوٹتا ہے اور انڈے میں سے چوزا مارا۔ ایک اہل حدیث نے آج تک ذاکر نائک سے سوال نہیں کیا، بے غیرت تالیاں پیٹ لیا اس پر کہ بھائی صاحب یہ کون سی بدعت ہے؟ کیا رسول اللہ چھینکوں میں اترتے تھے؟ صحابہ کرام اس طرح چھینکوں میں آتے تھے؟ کون سی محفل، دینی محفل میں کب تم نے ایسا دیکھ لیا کہ آنے والے انجلوں میں سے آ رہے ہو، چھینکوں میں سے آ رہے ہو؟ کہاں دیکھ لیا؟ یہ بدعت نہیں۔ اور یہ تماشا کرنے کے لیے کتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے، اسٹیج دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھاڑوں کا ڈانس ہوگا، ڈانڈی کا، وہ کیا بولتے ہیں وہ گجرات میں ہوتا ہے ڈانڈی، ڈانڈی دیکھتے ہیں اس طرح کا اسٹیج لگ رہا ہے، آرکیسٹرا لگ رہا ہے کہ ابھی آگے کوئی بھاڑ ناچے گا گائے گا، لاکھوں روپے کا اسٹیج۔ وہ انڈے کے لیے تو سسٹم بنایا گیا کہ وہ انڈا اترے، ظاہر اس کے لیے ایک مشینری پیچھے لگی ہے، مشینری کے ذریعے وہ آ رہا ہے، کوئی کرامت تو ہے ہی نہیں، تو ولیوں کی کرامت نہیں مانتے تو یہ چوزا کیا کرامت دکھائیں گے؟ اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ فرا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی کرامت لوگوں کی نگاہوں سے اجڑ، اگر پہنچے ہوئے ولی ہے بھائی اجڑ ہوگا نگاہوں سے۔ اب یہ جو مشنری لگائی گئی، جو سسٹم لگایا گیا کہ انڈا نازل ہو، انڈا کھلے، تھوڑے باہر نکلے، اس پر لاکھوں روپے صرف ہوئے، مگر کسی وہابی بدعقیدہ دیوبندی نے آج تک نہیں کہا کہ بھائی یہ تماشا کے لیے جو لاکھوں روپے خرچ کیے اس میں کتنی غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی، اس کو بچیاں یاد نہیں آتی، بچے اسی میلاد کا چاندی کا ساری غریب بچیاں شادی والی بن کے آ گئی، سال بھر چپ بیٹھے رہتی وہ، کوئی شادی نہیں کرنا سال بھر، لیکن جیسی میلاد کا ٹائم آیا آپ نے 2 جھنڈی لگائی، اور یہ لڑیاں بھی اب 40-50 روپے کی ایک لڑی آتی ہے یار، 500-600 روپے میں گھر سج جاتا ہے، 500-600 روپے کی آپ نے لائٹنگ لگا دی، 1000 کی لائٹنگ لگا دی، وہ ساری جو کواری بچیاں بیٹھی تھی غریب غربا، وہ سب لائٹنگ کی وجہ سے پوری کواری کی کواری شادی کی نہیں ہوگی، یہ پیسہ بچ جاتا میلاد پر، کتنوں کی شادیاں ہو جاتی۔ مگر یہ جماعت، تبلیغی جماعت والوں کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور جو کھا کھا کے چڑھاتے ہیں، اور جس پہ نکالنے کے لیے جو پکے وہ بنائے جاتے ہیں، اس پہ جو لاکھوں روپے خرچ ہوتا اس کی فکر نہیں، اس پر کوئی تبصرہ نہیں۔ تو ذاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی رسول نے تو میلاد نہیں منایا، تو ذاکر صاحب یہ بھی تو بتا دیجیے جناب عالی کہ یہ رسول اللہ نے تبلیغ کا یہ طریقہ کب اپنایا؟ تو آپ کہیں گے بھائی حالات اور ماڈرن اعتبار سے، حالات کے حساب سے اس میں شدت کی جا سکتی ہے، پہلے یہ سب تھا نہیں، سائنس کی ترقی نہیں تھی، اس لیے اس زمانے میں سادگی تھی، آج ترقی ہے تو ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے، تو ہم بھی کہتے ہیں نبی کے زمانے میں لائٹ نہیں تھے، خدا کی قسم اس زمانے میں لائٹ ہو تو یقیناً صحابہ لائٹنگ کرتے، جبریل جھنڈے لائے، اس زمانے کے اعتبار سے جھنڈے تھے، جھنڈے لائے، اگر اس دور میں لائٹ ہوتی تو نورانی تو قدرتی نور تو تھا، صحابہ کرام ظاہری نور لائٹنگ کو بھی لگاتے، وہ بھی سجایا جاتا، جلوس بھی نکالا جاتا۔ تو جو دور کے حساب سے جو چیز رائج ہوتی ہے، جو اظہار محبت کے لیے اور اپنی محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہوتا ہے اس پر آدمی عمل کرتا ہے، بشرط تو شریعت سے نہ ٹکراتا۔ اب آئیے ذرا ایک ساتھ پڑھ لیجیے، حالانکہ یہ مر گئے لیکن یہ دوسرے معاملوں میں بڑے نرم دل ہوتے تھے یہ، اور دوسرے معاملوں میں بڑی نرمی کی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسی
کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یا فن مالا یوں ضرور اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع۔ اب جب ایسی لوگ پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ ومن جاہدہ بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا، سعودی عرب میں منایا فتح مکہ، مگر نجد کی اولادیں آج نیشنل ڈے مناتے ہیں، 23 تاریخ کو انہوں نے سعودیہ پر قبضہ کیا تھا، ترکی حکومت کو ہٹایا تھا۔ مگر ذاکر نائک کا لے لو، آپ اسرار احمد لے لو، آج کے موجودہ ان کے جتنے مولوی صاحبان ہیں سب کو لے لو، کسی کا آج تک بیان نہیں آیا کہ صاحب یہ نئی ایجاد ہے، بدعت ہے، رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، نبی نے اس طرح منانے کا حکم دیا۔ سب کی زبانیں خاموش، کیوں؟ کیونکہ سعودیہ کی روزی روٹی اور ان کی زکوٰۃ و خیرات پر ان کی پرورش ہوئی، وہیں سے ٹکڑے ملتے ہیں، اگر ان کے خلاف بول لیں گے تو ٹکڑے آنا بند۔ مگر میلاد منانے والوں سے نفرت کا یہ عالم اسرار احمد صاحب کا، مر کے اللہ جانے قبر کے عذاب میں کتنے خطرناک مبتلا ہوگی، کتنے کیڑے مکوڑوں نے کھا کے ان کو ختم کر دیا ہوگا۔ ظاہر ان کے نزدیک تو بھائی نبی قبر میں مر کر مٹی میں مل جاتے رہیے، کہاں بچے ہوں گے؟ ان کی تو زبان میں تو یہی ہے نا، نبی مر کر تقویٰ تو ایمان میں لکھا ہے اسماعیل بھائی، اور آج تک اس کو دھوتے آ رہے ہیں، غلطی اور گستاخی مانتے ہی نہیں۔ تو پھر مجھے حق ہے کہ میں بھی کہوں کہ اسرار احمد بھی مر کر مٹی میں مل گیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ نفرت کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں عید میلاد النبی نئی عید ہو گئی ہے، کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ تو حضور نے تو بہت ساری چیزوں کا حکم دیا، تم اس کے خلاف کرتے ہو، بہت ساری چیزوں کا حکم نہیں دیا، وہ بھی تم کرتے ہو۔ دونوں چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی نے باضابطہ حکم دیا، باضابطہ حکم دیا۔ سنن ابو داؤد کتاب المساجد پہلی حدیث، آقا نے کہا اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کیا، خوبصورت بنایا۔ عنقریب میری امت بھی ہلاک ہوں گی جو اپنی مسجدوں کو خوبصورت بنائیں گی اور ایک دوسرے کی مسجد پر فخر کریں گی۔ مسجدوں کو خوبصورت بنانے سے آقا نے منع کیا، مگر کون سے نزدی ہیں جن کی مسجدوں میں قالین نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، ماربل نہیں ہے، سجا نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنائے۔ اس وقت یہ وہابیوں کو حدیث نظر نہیں آ رہی جس میں رسول کی باضابطہ ممانعت ہے، تو یہاں منع کیا تو کر رہے ہیں۔ اور حضور نے بہت سی چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ سرکار کے بعد قرآن عظیم جمع ہوا، آج ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کو بدعت نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن عظیم میں زیر و زبر نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے، نبی نے نہ زیر و زبر لگوایا نہ حکم دیا، بات کے علماء نے کیا۔ آج ہر وہابی وہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ چاہیے کہ اگر تم بدعت کے اتنے مخالف ہو تو وہ قرآن پڑھو جس میں اعراب اور زیر و زبر تھا، تو آیتیں بھی ٹھیک نہیں پڑھ پائے۔ صرف نو کے جو اصول اور قانون بنائے گئے، رسول نے اس کا حکم دیا کہ رسول کے زمانے میں تھے، مگر آج کون سا ادارہ ہے، چاہے دیوبندیوں کا ادارہ ہو، چاہے نام نہاد حدیثوں کا ادارہ ہو، جہاں پر صرف نو نہیں پڑھایا جاتا۔ حدیث کی کتابیں اور حدیث کے اصول، جرح و تعدیل کا فن ایجاد کیا گیا، حدیثوں کو پرکھنے کے لیے جرح اور تعدیل کی کسوٹی پر اس کو دیکھا گیا، اس کے لیے کتابیں، اس کے امام ہیں، وہ پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ نہ نبی نے حکم دیا نہ نبی کے زمانے میں تھا، آج ہر مدرسے میں ہر مولوی کر رہا ہے۔ اماموں کی تنخواہ رسول کے زمانے میں مقرر نہیں ہوئی، صحابہ کے زمانے میں مقرر نہیں ہوئی، بعد میں مقرر ہوئی۔ آج ہر مولوی تنخواہ لے رہا ہے، بغیر تنخواہ کی امامت کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں، نہ مدرسہ پڑھانے کے لیے تیار، مگر اس وقت ان ملا کو یاد دیا یہ بھی بدعت ہے۔ اگر پاپی پیٹ کا سوال ہے تو تب بدعت بھی حجم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی بات لے لے آپ، نیشنل ڈے منا رہے ہیں، اس پر نہیں بول رہے کہ بھائی یہ بھی بدعت ہے،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ نہ نبی کے زمانے میں تہجد کی اذان ہوتی تھی، نہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، کسی کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ آل سعود کی بدعت ہے۔ تہجد کی اذان دے رہے ہیں، مگر آج تک نہ دیوبندی ملاؤں کی زبان کھلی، نہ اہل حدیث ملاؤں کی زبان کھلی کہ بدعت کیوں رائج کی ہے۔ تو بہت سے کام رسول نے نہیں کہے تم کر رہے ہو، بہت سے منع کیے وہ بھی تم کر رہے ہو۔ مگر اسرار احمد صاحب کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ ان کو سعودیہ سے مخالفت نہیں ہے، ایاز سعودیہ سے اختلاف نہیں ہے، ان کے بارے میں کبھی اللہ کو لہجہ نے استعمال کیا، مگر سنیوں سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ میلاد النبی منائے تو یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ فَمَنْ جَاهَدَهُ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے گا، یعنی لڑے گا، مارے گا، کاٹے گا، وہ مومن۔ یعنی ان کے نزدیک نبی کی میلاد منانا اتنا بڑا شرک ہے کہ مشرک ہو گئے میلاد منا کر، اور ان کا قتل واجب ہو گیا۔ اور کہتے اگر یہ صورت نہ ہو، یہ کیفیت نہ ہو کہ ہاتھ سے لڑ سکو، اگر بریلیوں کی تعداد زیادہ ہے تم پر حاوی ہو جائیں گے، الٹا ایسا نہ ہو کہ تم ان کو خود کاٹ دیں۔ اب وہاں کیا کرو تو کہتے ہیں فَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اپنی زبان سے جہاد کرو، زبان سے بات کرو، اور اگر زبان کی بھی اوقات صلاحیت نہ ہو تو پھر کیا ہوا؟ فَمَنْ جَاهَدَهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اپنے دل میں ان کو برا جانو، نفرت رکھو، وہ مومن ہے۔ اور اگر یہ بھی کیفیت نہیں ہے تو پھر تو اس کے بعد ضرب برابر ہے۔ ایک اور مولوی کو سن لیجئے، یہ بنگلور کا خبیث ہے، اور اتفاق کی بات گزشتہ سال اس کا ویڈیو آیا، اور میں اس کے ویڈیو کے جواب میں مجھے مدعو بھی کیا گیا، بنگلور میں جلسہ ہوا، میں نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، ایکسپٹ اس نے کیا ہی نہیں خبیث کا۔ آج بھی زندہ ہے، اگر آج بھی تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ سن لیجیے مردو کیا بولتا ہے۔ عید میرا بھی عید کا دن نہیں ہے، گھروں میں اچھا پکا کر کھانے کا دن نہیں ہے، بریانی کھانے کا دن نہیں ہے، نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، گلی گلی گھومنے کا دن نہیں ہے۔ دیکھیے روک رہا ہوں تھوڑی سی آواز میں، اور آپ تھوڑا خاموش سنیں گے تو آواز آئے گی، باتیں بھی کر چل رہی ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹور ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے عید میلاد النبی کھانے کا دن نہیں ہے، عید میلاد النبی خوشی منانے کا دن نہیں ہے، عید میلاد النبی گلیوں میں گھومنے کا دن نہیں ہے، عید میلاد النبی سجاوٹ کرنے کا دن نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، تو اپنے ابا کی بات بول رہا تو وہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم سنیوں کے لیے وہ دن کیا ہے؟ خوشی کا دن، مسرت کا دن۔ اب آگے آئیے کیا کرتا کی ضرورت ہے۔ یا سلم کے ایرے نیچے کے ایرے پتہ نہیں کھانا کھاتے ہیں یا بھوک کھاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا کیا لوگوں نے کیا ہے کہ یہی محبت ہے۔ آپ قرآن مت مانے، آپ اگرچہ کہ میرا الفاظ کڑوے لگتے ہیں آپ کو، لیکن پتہ نہیں بھوک کھاتے ہیں، بھوک کھاتے ہیں۔ تو بھو سے اتنی محبت ہے کہ خود بھو کی طرح دکھ رہا ہے، اس کی شکل دیکھو تو خود بھو دکھ رہا ہے، وہ بیماروں والا کالا کالا بھو ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سلام کے ایریا میں جاؤ تو پتہ نہیں وہاں کے لوگ بھو کھاتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ شکل سے نہیں نہ ہو رہا کہ کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا، ساری صورت جناب کی سی تھی، اس کو دیکھ کر وہ نہیں لگتا کہ پیدا ہوا وہاں بھی تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، یہ وہی نہیں۔ لیکن میں حالانکہ دل نہیں چاہتا اس لینگویج میں تقریر کرنے کا، میرا سر میری سوچ بہت الگ ہے، نہ میری یہ تربیت و تعلیم ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں روزانہ، جب بھی تقریر کرتا ہوتا ہے کر کے بیٹھتا ہوں یار آج تھوڑا سنجیدہ گفتگو کروں گا، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ ان منوسوں کی جیسی ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر جو اس کی لینگویج دیکھتا ہوں تو پھر خون کھولنے لگتا ہے کہ یہ کیسی لینگویج میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر تمہیں اختلاف ہے دلیل سے بات کرو، ہم تم کو بارہا چیلنج کرتے آ رہے ہیں، وہ تو تم سے ہو رہا نہیں ہے، فضولیات بکتے ہو، ادھر ادھر کی ہانکتے ہو۔ ایک چیلنج برسوں سے کر رہا ہوں، وہ مطالبہ کر دو کہ تم کہتے ہو کہ میلاد منانے کا شریعت میں حکم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر شریعت میں حکم نہ بھی ہو تو اس سے وہ ناجائز ثابت نہیں ہو جاتا۔ ہزاروں کام ہیں جو شریعت میں موجود نہیں ہے، لکھے نہیں ہیں، مگر مباح ہے، مستحب ہے، اور وہ کام کیے جاتے ہیں، تم بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہو۔ میں نے مثالیں بھی دی کہ مدرسہ کھولنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، مدرسے تمہارے بھی چل رہے ہیں، کتابیں تم بھی لکھ رہے ہو، تقریریں تم بھی کر رہے ہو، اسٹیج تم بھی لگا رہے ہو، تم بھی صاحب اپنے جو ہے اجتماع منا رہے ہو، دنیا بھر کے کام تم کر رہے ہو۔ جو
شریعت میں نہیں ہے، لیکن وہ تو تم بدعت نہیں کہہ رہے ہو، میلاد کو بدعت کہتے اور کہتے کہ بھائی صحابہ سے بتاؤ، صحابہ سے بتاؤ۔ ہم نے کہا جناب شریعت کا اصول یہ ہے، اور یہ بڑے بڑے اماموں نے لکھا، ہم نہیں کہہ رہے، امام غزالی جیسے نے لکھا، امام مناوی نے یہ لکھا، حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، خود تمہارے ابا جان ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں لکھا، اور وہ اصول یہ ہے کہ ممانعت کے لیے دلیل درکار ہے، اور جائز کے لیے اتنا ہی کافی کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ ابھی میں آپ کو دلیل بھی سنا دوں گا، شریعت نے منع نہیں کیا، جائز کے لیے یہی کافی، تو تم ممانعت کی دلیل دکھا دو۔ تم کہتے ہو 2 سال ابو بکر صدیق نے میلاد منایا، تو ہم کہتے 2 سال میں ابو بکر نے منع کیا ہو تو دکھا دو۔ 10 سال میں عمر نے منایا، ہم کہتے 10 سال میں حضرت عمر نے منع کیا ہو تو دکھا دو۔ جب کسی صحابی نے نہیں منع کیا تو یہ ملا کیوں منع کر رہا ہے؟ اور جہاں تک یہ ہے کہ بحث اس پر کرو کہ جس طریقے سے منایا جا رہا ہے اس کو کون سی چیز تمہارے نزدیک جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، اس پر بات کرو۔ لیکن یہ سب اصل چیزوں کو چھوڑ کر لفظیات وقت فضولیات، لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے، آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اخلاق سے بات کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، بریلوی جھگڑالو ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ حرام خورے کہ پہلے چھیڑ دیتے ہیں، انگلی کر دیا ابلیس کی اولاد ہے، انگلی کر کے چپ بیٹھ جاتی ہے، سامنے والا پھر غصہ کرتا ہے کہ کہتا ہے ارے انگلی تو تم نے کیا، پہلے انگلی کیا کیوں ابلیس کی اولاد تم نے؟ دیکھیے اس کی لینگویج، پاخانہ کھاتے ہیں، اگرچہ کہ میرا الفاظ کڑوے لگتے ہیں آپ کو، لیکن پتہ نہیں بھوک کھاتے ہیں، بھوک کھاتے ہیں، بھوک کھانے سے بدتر ہے کہ یہی محبت ہے اللہ کے رسول کی کہ محلہ سواب پورا محلہ سواب، چہرے پر داڑھی مڑا کر ہجڑے کی طرف پھرتے رہو، کہ یہی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جمعہ آخری جمعہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آخری جمعہ ہو میرا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کھلانے والا، اللہ پالنے والا جہاں چاہے لوگ کہیں گے، ہم لوگ نہیں کہتے، اس کا باپ اگر کہے گا، لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو، پورا محلہ سوال کر ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن جن لوگوں نے کام کیا ہے نیچے ایرے میں، سلم ایرے میں، جن جہاں پر بھی ہو، پورے بنگلور، پورے لال قلعے کے اندر جن لوگوں نے کام کیا، پیدائش کے دن جھنڈے اٹھائے، جلوس نکالے، گنا گنا پھرے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بغیر توبہ کے مر گئے جہنم میں جاؤ گے، یہ میرا فتویٰ ہے۔ آپ کسی مفتی سے پوچھو، یہ میرا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ ہے۔ تو ہے کون؟ پیغمبر ہے، نبی ہے، وہ کھانے والے تو ہے کون؟ ارے خود بے عینی تو گوبر، تو ہے کون؟ جھنڈا اٹھانے سے کافر ہو گئے؟ سب سے پہلے کافر تو بعض جبریل ہوئے کہ جنہوں نے میلاد کے موقع پر جھنڈا لگایا۔ جشن منانے والے معاذ اللہ کافر ہو گئے، جشن منانے سے کافر ہو گئے۔ ابے کم سے کم حرام کرو یہ بولتے چلو چلو بھائی تمہارے نزدیک ناجائز ہے، کہتے ہیں ناجائز ہے، تو گنجائش ہے کہ گفتگو ہو بھائی کہ ناجائز کیوں ہے؟ کافر ہو گئے، اسلام میں خارج ہو گئے، جہنمی ہے، میرا فتویٰ ہے۔ ابے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے گوبر؟ مٹی کے پیڑ، تو ہے کون؟ اس سے خود پتا چلا کہ ان کے نزدیک جب یہ سنیوں کے خلاف بولتے تو دلیل نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کے قول میں جو منہ آیا بک دیتے ہیں، مگر جب سنی کوئی کام کرے تو اس سے قرآن و حدیث کی دلیل مانگتے ہیں۔ ان کا اصول دیکھو، اس نے سنیوں کو کافر بولا، اس کے لیے دلیل نہیں ہے، حدیث نہیں سنائی، قرآن کی آیت نہیں سنائی، یہ میرا فتویٰ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن جب آپ سے دلیل تو قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے، اور آج یہ میرا مسئلہ ہے، بغیر توبہ کے مر گئے جہنم میں جا کر مروں گے، کہ یہی محبت ہے۔ چلیے اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات بول کر میں ختم کرتا ہوں، کیا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، بات معقول ہے ہی نہیں تو کیا تبصرہ کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کو بلا وجہ کافر کہتا ہے، اس نے کافر کہا آپ کو سنیوں کو، اور ایک دو کو نہیں، پورے سنیوں کو کافر کہا۔ جب بلا وجہ آقا کہتے ہیں کوئی مسلمان بندے مومن کو کافر کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اس نے کافر کہا، جہنمی کہا، کیا یہ خدا ہے؟ کیا یہ رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار رب تو ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے جہنم پیدا کی، اس نے جنت بنائی،
فرشتے کرتے مولا تو ہی جنت کا مالک ہے، تو ہی جہنم کا مالک ہے. فرمایا کہ جب میں جنت کا مالک جہنم کا مالک میں رب، پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ تو جہنم نہیں ہے؟ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس نے اس مومن کو کافر اور جہنمی کا، میں نے اس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا، اس کو جنت میں فیصلہ نہیں. اور یہ حدیث پاک. تو ہمیں کافر کہہ کے تو خود جہنمی ہو گیا، لیکن الحمدللہ نہ ہم جہنمی ہیں اور نہ حرام کے مرتکب ہے، بلکہ ہم الحمدللہ جائز فعل کرنے والے سنی صحیح عقیدہ ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تھا کہ یہ ان کے نزدیک بدعت ہے. کوئی کہہ رہا ہے جہاد کرو،